کے سامنے کوئی بندہ جوتیاں سیدھی کرے تو لوگ آنکھیں پھاڑ کے کہتے او دیکھو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس کی جوتیاں مسجد کا امام سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی حسین پاک کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں. جس سے بڑا اس امت میں حدیث کا بیان کرنے والا کوئی نہیں. وہ ابو ہریرہ اگر حسین پاک کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں تو لوگ امام حسین کی عظمت کا اندازہ تو کریں, امام حسین کے مقام کا اندازہ تو کریں. یہ تو ایک بات میں نے یوں ہی کہی جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا, سیر اعلام کا جو حوالہ میں نے پڑھا وہ شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ذہبی, حالانکہ وہ طبقہ جلدی سے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرنے کا روادار نہیں ہے جو لوگ ابن تیمیہ سے متاثر ہیں, لیکن میں نے اس طرف کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. حالانکہ حافظ ذہبی شاگرد ہونے کے بعد بھی کچھ اعتدال کی باتیں کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یزید کو اور امام علی مقام کو دونوں کو ایک ایک پڑھنے میں لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری نئی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے حسین کون ہے, امام علی مقام کی شان کیا ہے. آئیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما یہ حسر کے لیے آتا ہے, یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے تمام برائیاں, تمام نجاست, تمام ناپاکیاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا. ہر نجاست, توجہ کرنا, ہر نجاست سے اہل بیت کو, ہر گندگی سے اہل بیت کو اللہ نے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. حالانکہ یرید اللہ ہے, ارادے کا وہ ہے, لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے اور اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انسانوں کے ارادے کی طرح الیاذ باللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو کوئی توڑ دے. اللہ کا ارادہ کوئی توڑتا نہیں, وہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا, اس کو یہ اس کی ترجمانی کر لے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی سے, ہر نجاست سے اہل بیت کو پاک کریں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ایک تو ابتدا میں انما فرمایا یعنی ہر گندگی سے, ہر گندگی, جتنی گندگی تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے, شک, قتل, جھوٹ, مکر, غیبت, دغا, زنا, بدفعلی, جو گندگی آپ کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے قیامت تک کسی کے دماغ میں آئے گی, ان تمام نجاستوں سے اور گندگیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا. اور آخر میں کیا کہا تطہیرن, یہ تطہیرن کی تنوین کے ساتھ جو آیا, یہ تنوین بتا رہی ہے کہ اللہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو یہ تنوین احترام اور تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. تب معنی کیا ہوا, وہ خدا ہو کر بھی جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو احترام کے سیغے کے ساتھ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں خدا ہو کر جب محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہوں تو تعظیم کے سیغے کے ساتھ کرتا ہوں. تو خدا کی قدرت جس کا احترام بتائے ان اہل بیت کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون کر سکتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ہر گندگی سے, ہر گندگی سے, اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں اہل بیت کے دل میں ایمان کے بارے میں کبھی شک نہیں آتا. یعنی جس سے اہل بیت اولین مراد ہے, جسے آل ابا اہل قصہ کہتے ہیں. یہ آل ابا اہل قصہ کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو اس وقت یہ آیت اللہ اکبر, اس کے نزول کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی جو سیاہ بالوں والی تھی, یعنی کالی چادر تھی حضور کی. حضور نے کالی چادر کو اوڑھا اور اوڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا این فاطمہ, فاطمہ کہاں ہے؟ سیدہ نے کہا بابا جان میں حاضر ہوں. فرمایا این علی, این علی, علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حسن پاک کو ایک جانوں پہ بٹھا
بٹھایا, حسین پاک کو دوسرے زانوں پہ بٹھایا اور چاروں کو اپنی چادر میں یوں لیا, اور لینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے, انہیں ہر گندگی اور نجاست سے پاک کر دے, اور تو ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر تاجدار کربلا, ذکر تاجدار کربلا, ذکر شان اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کہہ رہے اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا لے. اللہ کے محبوب بننے کا اس سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو کرنا یہی ہے کہ وہ پنجتن سے محبت کرے, خدا اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اس لیے کہ رسول اللہ کی جو دعا ہے, حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا رد کب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی اور بتایا کہ اہل بیت سے محبت کرو گے تو محبوب ہو جاؤ گے. اور پھر کس کو کہا اہل بیت؟ ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت, چاروں کا یہ میرے اہل بیت ہے. حالانکہ اہل بیت میں حضور کی ازواج پاک بھی ہیں, اس میں کوئی ہمارا اہل سنت کا اختلاف نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ چاروں کے لیے کہا اور ان کے لیے کیا آیا, حالانکہ اس میں اس آیت کی برکت میں قیامت تک کے سادات شامل ہیں, لیکن اصل یہ چار ہے, باقی سب نسل ہے. اصل یہ چار ہے, باقی سب. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ چار اس آیت میں شامل ہے, یعنی پنجتن پاک, ازواج پاک کا قول میں نے بیان کر دیا, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. ہر نجاست یعنی یہ غلطی نہیں کر سکتے, یہ معصوم نہیں ہے. علی پاک, سیدہ فاطمہ, حسن مجتبی, امام حسین, یہ چاروں معصوم نہیں ہے, یہ محفوظ ہے. محفوظ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے, معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے, یعنی کہ غلطیاں اور خطائیں ان کے قریب سے بھی کبھی ہو کر کے گزر نہیں سکتی. آپ کہیں گے یہ غلطی نہیں کر سکتے, میں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے. لوگ کہتے کیوں نہیں کر سکتے, جب معصوم نہیں ہے تو انسان ہے, غلطی تو کریں گے نا. میں نے کہا اللہ نے حفاظت میں لیا اور کہا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگر کسی کے نزدیک ہے تو ذرا بتاؤ کہ وہ غلطی کون سی تھی, بتاؤ تو لا کر کے, ورنہ ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے. لوگ سیرت النبی کے جلسے میں جب رسول اللہ کی ہجرت بیان کرتے ہیں, میرے جوانوں توجہ سے سننا, میں سیرت کے حوالے سے بات کروں. لوگ ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں, تو سیرت النبی کے جلسے میں جب ہجرت بیان ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور مدینے جب پہنچے تو مدینے منورہ میں ہر آدمی کہتا تھا حضور میرے گھر آئے, میرے گھر آئے, میرے گھر آئے. اللہ کے رسول نے اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی, فرمایا مجھے کس کے گھر جانا ہے, یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے, یہ جہاں جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی. پتا چلا اگر حضور کسی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو وہ غلطی نہیں کرتی, جس اہل بیت کو اپنے اوپر بٹھایا کرے وہ غلطی کیسے کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر تاجدار کربلا. اونٹنی تو جانور ہے, جانور. حضور جس پہ بیٹھ جائے, آپ کہیں گے جانوروں کو اتنا شعور آتا ہے. آپ حدیثیں اٹھا کے پڑھے, صحابہ کہتے ہیں حضور جس جانور پر بیٹھ جاتے تھے جتنی دیر تک اس جانور پر بیٹھے رہتے تھے وہ جانور نہ کبھی پیشاب کرتا تھا نہ کبھی لیک کرتا تھا. جانور کو بھی اتنا عقل آ جاتی صرف بیٹھنے سے. توجہ کریں, جس پہ حضور بیٹھ جائیں اس کو خدا اتنا شعور دیتا ہے کہ کب پیشاب کرنا کب پخانہ کرنا حضور بیٹھے ہوئے ہیں. جانور کے لیے کیا ہے, امام صاحب کیا جانور کے لیے, مؤذن صاحب کیا جانور کے لیے, سید صاحب کیا جانور کے لیے, پیر صاحب کیا جانور کے لیے,
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے اتر کے آئے ہیں تو ایک بار ذرا گھوڑے کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں، تب اوقات پتہ چلے گی کہ جناب کرتے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن قربان یہ شان نبوت ہے، قدرت نے کیا شان دی، حضور جس پہ بیٹھ جائیں وہ رسول اللہ کے بیٹھنے تک نہ پیشاب کرتا ہے نہ پاخانہ کرتا ہے، اور اس کے لیے حضور کہتے ہیں معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اونٹنی تو ہی تھی، کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا، لیکن حضور کو یقین کتنا ہے جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے۔ توجہ کرتے جانا، توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں، لوگوں کو کیا سمجھ ہے، یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم پوری دیانتداری سے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی، کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ، لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں، اور اونٹنی بیٹھی کہاں، اسی ابو ایوب کے گھر میں جو اصل میں تھا حضور کا گھر۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی۔ حضور جب اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو وہ ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی رسول کون سی امانت، آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے، کون سی امانت؟ فرمایا وہ طبا کا جو خط تھا نا، جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیں، وہ امانت تو دے دو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، اب ذرا دھیان سے سنیں، حضور جانور پہ بیٹھیں، وہ جانور خطا نہیں کرتا، وہ جانور غلطی نہیں کرتا، حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائیں، توجہ کریں، جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ تین لوگ ہیں، ایک علی مرتضی ہے۔ کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر، پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ کیا چڑھوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھے۔ پہلے علی نے اپنے کندھے پہ حضور کو چڑھایا، جیسے حضور ان کے کندھے پہ پیر رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے پیر کانپ گئے۔ کیوں؟ خیبر کا دروازہ اٹھانا اور بات ہے، بار نبوت اٹھانا اور بات۔ خیبر کا دروازہ اٹھا کے ڈھال بنائی، ڈھال ایک روایت ہے کہ اکھاڑ کے پھینکا، ایک روایت ہے کہ ڈھال بنائی۔ اور ڈھال بنانا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار، علی ڈھال بنا کر کے خیبر کے دروازے کو لڑ رہے ہیں، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھایا، اور علامہ نقی علی خان امام المتکلمین کے قول کے مطابق 70 لوگوں نے مل کے اٹھایا، بلکہ امام المتکلمین ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 70 بھی اٹھا نہ سکے، جس کو 70 نہ اٹھا سکے اس کو اکیلے علی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا، یہ طاقت ہے علی کی۔ لیکن جب حضور کو اٹھانے کی بات آئی تو پیر کانپ گئے، اور مولا علی کہتے میں بیٹھ گیا کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے، بیٹھ گیا۔ پھر حضور نے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو۔ یہ نصیب اہل بیت کی، کجا یزید کجا حسین، کہاں گندگیوں کی انتہا یزید، کہاں پاکیزیوں کی انتہا، جس پہ کفر بھی آر کرے وہ یزید، اور جو جان ایمان ہو وہ حسین۔ کہاں یزید جو سرجون بن منصور جیسے یہودی کی گود میں پلا، یزید کو حوالے کر دیا گیا تھا سرجون کی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جس کی گود میں پلا وہ سرجون بن منصور یہودی تھا۔ اور کہاں حسین، گود تو دیکھیں،
کہاں سرجون جیسے شرابی پاپی کی گود اور کہاں رسول اللہ کی معصوم گود. یہ تو وہ حقائق ہے جس کا آپ انکار نہیں کر. جو سرجون کی بات میں کر رہے ہیں وہ ابن کثیر نے لکھی. اسی طریقے سے اقد الفرید میں بھی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے کربلا لکھا اس نے سرجون کا ذکر ضرور کیا جس کی گود میں یزید پلا. اگر صحابی کی گود میں پلا ہوتا تو اتنا کمینہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مصروفیتوں نے یزید کو وہ گود نصیب نہ ہوئی. وہ یہودی کی گود میں حالات ایسے بن گئے تھے، پڑ گیا ادھر. سرجون اس کو پالتا رہا. جس کو تفصیل پڑھنا ابن کثیر کی طرف جائے ادھر پڑھے. لیکن اتنا کہتا ہوں کیا نصیب اہل بیت کے. رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ علی کو سوار کیا. مولائے کائنات کہتے ہیں میں جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو ایسا لگتا تھا میرا سر آسمان کو چھو رہا ہے. اتنا بلند ہو گیا میں، ایسا لگتا تھا میرا سر آسمانوں کو چھوتا ہے. یہ مقام ہے علی مرتضیٰ حسن حسین کے بابا کا، حسنین کریمین کے بابا کا. آپ غور کریں یہ شرف کس کو نصیب ہوا. یہ برکتیں یہ حضور کی عطا ہے جس کو جو چاہیں دے دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں. اگرچہ ہمارے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور صدیق ہی ہے، لیکن حضور کی عطا جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. علی کے مرتضیٰ کو کندھوں پہ کھڑا کیا، حسن مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھایا، حسین پاک کو کندھے پہ بٹھایا، اور پھر یہ تینوں کو کندھے پہ بٹھایا. اور جو حسین پاک کی امی ہے جب وہ آتی تھی تو ان کے لیے خود اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ جس کے اوپر بیٹھ جائے وہ جانور غلطی نہیں کرتا، جس کو اپنے اوپر بٹھائے یا جس کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے اور یوں کہے فداک امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. کیا مرتبے ہیں. اب آئیے یہ تو ایک بات ہو گئی کہ اللہ نے ہر گندگی سے ان کو پاک کر دیا. وہ غلطیاں نہیں کرتے، غلطیوں کا تصور وہاں سے کبھی گزر کے بھی نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ غلطیاں خون کرواتا ہے توجہ. جب بار پڑے نا تو آپ سبحان اللہ کہنا بند کر دینا، تو مجھے لگے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ تھک گئے ہیں، تو میں اپنی بات مکمل کر لوں گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ جتنا یاد کر کے اتنا سنا دیا، ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو میں یاد کر کے آیا بھی نہیں ہوں، یہ تو فیضان اہل بیت ہے، یہاں یاد کی ہوئی نہیں ہوتی ہے. ہاں تو اس لیے آپ جہاں تھکیں گے وہاں بات ختم ہوگی، کل ہوگی بات، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو تو پھر زندہ دلی کے ساتھ ہو. زبردستی نہ بیٹھنا ہے اور نہ وہ زبردستی بات کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں ان محفلوں میں زہرا جس پر نظر کرم فرما دے. بس وہی لوگ آتے ہیں، وہی لوگ بیٹھتے ہیں، وہی دامن بھرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بی بی زہرا کی شان کیا. میں نے کہا لوگ یا غوث المدد کہہ کے زندگی گزارتے ہیں، غوث اعظم یا زہرا کہہ کر کے اپنی بگڑیاں بناتے تھے. ذرا اس سیدہ زہرا کی عظمت کا اندازہ کرے کوئی، جو حسنین کریمین کی امی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک تو یہ آپ نے بات سن لی کہ وہ ہر گندگی سے ہر نجاست سے پاک ہے، یعنی کہ وہ جو 4 نفوس ہے، ابھی وہ 4 کی ہی بات ہو رہی ہے. کون؟ علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ اور حسین پاک شہید کربلا. یہ 4، ان سے کبھی کوئی زنا، کوئی بدفعلی، کوئی جھوٹ، کوئی گندگی، کوئی مکر، کوئی دغا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو پاک کیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر گندگی سے نجاست سے پاک. یہ بات ہوگی. اب جب اللہ نے ان کو پاک کیا تو غلطی کیوں ہوتی ہے؟ خون غلطی کراتا ہے.
یہ تھوڑا فلسفیانہ میٹر آ گیا. خون غلطی کراتا ہے. دیکھو کوئی بچہ اگر بدماشی کرے نا رستے میں, یہ جا رہا ہے اس کا برقع کھینچے, وہ جا رہا ہے اس کو چڑھا دے, وہ جا رہا ہے اس کو پتھر مار دے, تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بدماش ہے. تو کوئی ادھر سے کہتا ہے خون کا اثر ہے. اثر کس کا ہوتا ہے؟ بچپنے میں کوئی مستی تھوڑی سکھاتا ہے. خون کا اثر, جیسا خون ویسا اثر. خون کا اثر ہوتا ہے. اب خون بنتا ہے دو چیزوں سے. ایک تو باپ کی رگوں کا خون, یہ آ جاتا ہے. اب وہ بڑھتا ہے روٹی سے, کھانے سے. بنیادی طور پہ خون کہاں سے آتا ہے؟ ماں اور باپ سے. باپ کا خون, ماں کا خون, دونوں ملتے ہیں تو بنتا ہے, توجہ کرنا, انسان. اب وہ 3-4 کلو کا بچہ پیدا ہو گیا. اب ماں باپ کا خون کا تعلق تو اب کہاں سے ڈالیں گے؟ اس میں نہیں ڈال سکتے. جو بننا تھا بن گیا. اب اس میں بڑھاتا کون ہے خون؟ روٹی, اناج. تو اگر سٹے کا دھندا ہے, جوا کا دھندا ہے, گیم کا دھندا ہے, چوری کا دھندا ہے, لٹیری کا دھندا ہے, پاپ یعنی حرام مال ہے, تب اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے, تو وہ بھی خون تو تھا ٹھیک ٹھاک, لیکن اب اس نے اس کو گندا کرنا. جیسے ایک کٹورے میں پانی اچھا تھا, کسی نے ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا, ہو گیا نا ناپاک. پہلے تو اچھا تھا لیکن بعد میں ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا. اسی لیے حرام کمانے والوں کے بچے جوان ہو کر ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر بات الگ ہے, معاملہ بدل جاتا ہے. اسی لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے حرام نہ کھایا کرو, بچے بے وفا ہوں گے. جب بعد میں بچے بڑے ہو کر کے جب لات مارتے ہیں تو لوگ رو کے کہتے ہیں بچے نے نکال دیا, تو کہیں تو نے حرام تو نہیں کھلایا تھا. یہ بات یاد رکھنا. خون میں اگر حرام شامل ہوگا وہ اپنا اثر دکھائے گا. اب سنیے, غلطی کون کرواتا ہے؟ اب اگر لقمہ حلال ہے, پیور ہے, لقمہ مضبوط ہے, ایک دم حلال کا ہے, تو وہ لقمہ بھی جو ہے اچھے کام کرواتا ہے, خون بنتا ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے نا, دل سخت ہوتے ہیں لقمے کی وجہ سے. یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ, یا ماں باپ کا اصل خون یا لقمہ. اچھی یا برائی دونوں چیزوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرتے, ان کے اندر خون کس کا ہے اور وہ خون کیا ہے؟ ان میں خون کس کا ہے, وہ خون کیا ہے؟ میں چیلنج کرنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن اس مقام پر میں ہر یزیدی کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, ذرا اس خون کی پیورٹی پر آ کر کے بات کریں, پھر یزید کو تولیں, پھر یزید کو تولیں کہ یزید کی اوقات کیا, وہ تو شراب پی رہا ہے, بیت المال کا کھا کھا کر کے وہ بڑا ہوا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں یزید کی؟ یزید تو ذکر کے قابل ہی نہیں ہے. مجبوراً آپ ہمیں کہنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی تذکرہ آ جائے, ورنہ ہم تو اس کی بات ہی, اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی بات کریں. تو جو یہاں خون ہے, خون حسن پاک میں, حسین پاک میں, علی مرتضیٰ میں, سیدہ فاطمہ میں, وہ خون کس کا ہے؟ تو میرے امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خمیر کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پاؤ روٹیاں بنتی ہے, بٹر بنتے ہیں, روٹی بنتی ہے, تو جو خمیر ہوتا ہے اس سے بنتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ خمیر سے چیز بنتی ہے. جس کا خمیر ہوگا, آٹا گیہوں کا ہوگا خمیر, گیہوں کی چیز بنے گی. جو کا ہوگا خمیر, جو کی چیز بنے گی. باجرہ کا ہوگا خمیر, باجرہ کی چیز بنے گی. یہ 4 تن کیسے بنے؟ تو کہا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کے خمیر کے اندر رسول کا صرف خون نہیں ہے. اگر رسول کا ہوتا تو بھی بڑی بات تھی. جس کا خون ہے وہ صرف رسول نہیں بلکہ خیر الرسل ہے. سارے رسولوں میں سب سے بہتر رسول ہے, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تو
ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر الرسول کا خون جن کے اندر ہے، خیر الرسول کا خون جن کے اندر ہے، آپ کا خون نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے، میرا خون نکلے تو میرا وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا آپ کا خون ہے ناپاک، قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے وہ، بلکہ خون تو قرآن کی نص سے حرام ہے نا؟ سورۃ المائدہ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، جن 4 چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے قرآن کی نص نے، اس میں سے کیا ہے؟ دم، خون حرام ہے، اس کو پی نہیں سکتے، حرام ہے، کھا نہیں سکتے، نہ خود کا نہ دوسرے کا، ایسا حرام، نکلے تو وضو توڑ دے ایسا حرام۔ لیکن خیر الرسول کا خون، خیر الرسول کا جو حسنین کے اندر ہے، علی کے اندر ہے، آپ کہیں گے آپ علی کو یہاں کون سے لائے، علی کے اندر کیسے خون ہے؟ آئیے ذرا مطلع القمرین جو امام اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں میرے امام نے حدیث نقل کی، اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہے، الگ الگ شاخوں سے ہے، آقا فرماتے میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے، میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، وہی خون ہے، وہی خون ہے، علی میں بھی وہی خون ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دادا اور علی مرتضیٰ کے دادا ایک ہی عبد المطلب، خون اصل وہی ہے، اصل نسل صفا۔ یہ میرے امام نے جو ہے وہ مولائے کائنات کے لیے بیان کیا، اللہ اکبر، خون ایک ہی علی مرتضیٰ رسول اللہ میں، اور وہی خون سیدہ فاطمہ میں، اور پھر وہ دونوں کے ذریعے سے حسنین کریمین سیدہ زینب، ابھی ذکر سے حسنین کریمین کا ہوتا ہے، کل وقت رہا تو سیدہ پاک کا بھی، سیدہ زینب کا بھی ذکر کر لیں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کے نام لو تو بلائیں ٹلتی ہے، میں نے کہا اصحاب کہف وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی چند جوان تھے جو اپنا ایمان بچانے گئے تھے، اپنا ایمان بچانے گئے، غار میں چھپ کے سو گئے، ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ یہ امتی نہیں ہے صرف یہ، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، وہ تو صرف جناب عیسیٰ کے امتی تھے شان والے، لیکن یہ تو امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اور وہ صرف اپنا ایمان بچانے گئے، چھپ کے سو گئے۔ حسین اپنا نہیں، قیامت تک کے ہر مومن کا ایمان بچانے گئے، اور وہ چھپ کے نہیں سوئے بلکہ میدان کربلا کے جنگل کو قیامت تک کے لیے رشک جنت بنا دیا۔ کہاں اپنا ایمان بچانے والے اور کہاں پوری امت کی کشتی کو ترانے والے۔ تو ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہو تو ان کا نام لینے سے بلائیں کم رہنے والی ہیں۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، رسول اللہ کے خون سے ان کا خمیر ہے، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ خون رسول اللہ کا خون ہے، حضور کا خون ہے کسی میں ہمت جو اپنے خون کے بارے میں ہم نے باتیں کی کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضور کا خون پاک، رسول پاک، رسول کا خون پاک، اس لیے ہم کہتے پنجتن پاک، اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اور وہ خون کیسا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون نکال کر کے رکھوایا۔ ایک صحابی آئے، ان سے کہا حذیفہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ حذیفہ صحابی تھے، لے گئے، ادھر ادھر دیکھا، سوچا آج نہیں کل تو پڑے گا۔ یہاں پہلے مسجد نہیں تھی، ابھی ہے نا، پہلے بستی نہیں تھی، ابھی ہے، کل کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں بستی رہے گی؟ کوئی گارنٹی؟ تو آج کہیں ڈال دوں، کل کسی کا پیر پڑ جائے۔ صحابی کی عقیدت تھی، پی لیا، آ کے اللہ کے رسول سے کہا حضور ایسی جگہ ڈالا ہے قیامت تک کسی کا پیر ہی نہیں پڑنا۔ سرکار نے فرمایا شاید تو پی گیا۔ جی یا رسول اللہ پی گیا۔ حضور نے نہیں کہا توبہ کر، حرام کام کیا، خون پینا تو حرام ہے، نہیں، فرمایا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جس کے پیٹ میں ایک کٹورا جائے، توجہ کریں، جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس پر جہنم حرام ہو جائے۔ اچھا جہنم حرام ہوگی کس سے؟ کیا کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ بھئی جہنم میں کون نہیں جائے گا؟ جو غلطی سے بچے گا، یہی تو مانا ہوا۔ دوسری چیز، حذیفہ کوئی مومن رہے یا نہ رہے لیکن تو مومن رہے گا۔ بھئی جہنم حرام ہونے کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے نا کہ مومن رہے گا تب جنت میں جائے گا۔ غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک کٹورا خون چلا گیا پیٹ میں، ان سب چیزوں سے حذیفہ تو محفوظ رہے گا۔ جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس کی حفاظتوں کا یہ انتظام کیا جاتا ہے، اور جس میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، ان کی حفاظتوں کے اہتمام کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، ذکر شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کٹورے پیے کیونکہ نبی کا خون آ گیا ہے پیٹ میں، صرف پیٹ میں آ گیا، اس کی شان یہ ہو گئی کہ تجھ پہ جہنم حرام ہو گئی۔ اور ادھر مکمل، صرف مکمل نہیں، خون تو ہے ہی۔ سیاہ کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں حسن اور حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ زید بن ارقم کی حدیث اٹھائیں کہ رسول اللہ کے مشابہ تھے امام حسین۔ امام حسن تو بہت زیادہ مشابہ تھے، حالانکہ ایک مقام پر یہ بھی حدیث آئی ہے سر سے سینے تک امام حسن مشابہ تھے، اور سینے سے پیر تک امام حسین مشابہ تھے۔ اور میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اب یہ بنتے کیسے ہیں؟ تھوڑا سا حیا کے پردے میں اس طرف جاتے ہیں، یہ بنتے کیسے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ فاطمہ جیسی ماں ہو، سیدہ طیبہ، ہم تو یوں بھی روا روی میں نام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے نام آئے القاب کے ساتھ آئے، آداب کے ساتھ آئے، لیکن تقریر میں بار بار لیتے ہیں، اس لیے ہر مرتبہ یہ تسلسل نہیں باقی رہ سکتا، لیکن پوری محفل میں ایک بار تو القابات کے ساتھ لے لیا جائے۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، ام ابیہا، ام الحسنین، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟
حدیث پہ دھیان دے، تو تمام، یہ حدیث بھی صحیح کی ہے، صحیح ستہ میں ہے۔ اتنی کثرت سے یہ حدیث لکھنے والوں نے لکھی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھی، امام قسطلانی نے لکھی، اسی طریقے سے سید محمد بلگرامی نے لکھی، اسی طریقے سے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کئی رسائل میں لکھا، ارات الادب کے اندر آپ نے لکھا، اس طریقے سے اور بھی۔ کیا سیدہ سے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو، توجہ کیجئے، کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ سیدہ تھی، کوئی بول سکتا ہے وہ کوئی دم مار سکتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کوئی تو اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سیدہ بابا سے پیار کرتی تھی، پلٹ کر پوچھ لیا، ادب سے ہی پوچھا، بابا آپ کہتے ہیں میں تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہوں، اس پہ خوش نہیں؟ سردار تو مریم بھی ہے، عیسیٰ کی امی بھی تو عورتوں کی سردار ہے، آپ ہی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میری شہزادی مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر دور کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسین جس ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں ایسی ہے، اگر ان کی شان بیان ہو تو کیا بیان ہو۔ بلکہ ایک بات اور سنیں، آپ نے تو اس کو بار بار سنی ہوگی لیکن عنوان کی مناسبت سے سنیں، حسین جس ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں اس ماں کی شان یہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کانپتے ہوں، یہی ہے حدیث ہے، تواتر کے ساتھ سب کانپتے ہوں گے، نفسی نفسی سب کی زبانوں پر، وہاں ہوگا کسی کا کچھ؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے۔ حدیث میں آیا ہے تمام نبیوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ یہاں تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلط مطلب مت لے جانا، صرف فضیلت جو ہے وہ فضائل کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو تو چاہے عطا کر دیں، مفہوم مخالف مراد مت لینا۔ اس دن کیا ہے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی، کوئی کس کا بیٹا ہے؟ اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل ہے، سب تھر تھر کانپ رہے، وہ بنی اسرائیل وہ تو جہنم میں بھی جا رہے ہوں گے، ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، وہ بھی اولاد پیغمبر ہے، توجہ کرنا، اولاد نبی ہے، وہ بھی اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کبھی یہودی کہتے، کبھی نصرانی کہتے، کبھی کچھ کہتے، وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، یعنی وہاں کسی کی کچھ چلنے ولنے والی نہیں ہے۔ جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں لوگ دیکھیں گے کہ حسنین کی امی کا مرتبہ کیا ہے، لوگ اس پر اندازہ کریں۔ یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں ابن حجر کی مشہور کتاب الصواعق المحرقہ سے، اور بڑی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہت سی کتابوں میں، لیکن جس کو حوالے تک پہنچنا ہے میں نے ایک کتاب کا نام لیا، گھر جا کر کے دیکھنا، اور حوالے آپ کو، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ حدیث آپ ڈال دیں تو آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے، حوالہ تلاش کرنا بہت آسان ہے۔ جب سب کی وہاں کسی کی کچھ چلتی نہیں ہوگی تو حسنین پاک کی امی پل صراط سے گزرے گی، اور جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کیسے گزریں گے پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آگے کوئی کٹ کے گرے گا اندر، وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کٹ کٹ کے گریں گے۔ نمازیوں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، روزے داروں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس دن جس سے رب راضی ہے بس اسی کا بیڑا پار ہے، کوئی اپنے عمل پہ نہ اترائے، اس لیے کہ پل صراط کا معاملہ ہے، پل صراط کی بات ہے، اس لیے کہ یہاں شاعری کرنا آسان ہے، لیکن وہاں گزریں گے تب پتہ چلے گا کہ حالت کیا ہوگی، حیثیت کیا ہوگی۔ کوئی گھٹنوں کے بل اور ہاتھ کے بل چلے گا، کوئی اپنے آپ کو مانڈیوں کے بل گھسیٹتا ہوگا۔ پل صراط کے بارے میں حدیث اٹھا کے دیکھیں، حشر نشر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے 2-3 کتابیں ایک ساتھ لکھی ہے، اس کی طرف آپ رجوع کریں تو پتہ چلے گا۔ پل صراط کا ذکر آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پانی پیتے
کتے پانی ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک ہی خاتون ہے، بس ایک ہی خاتون ہے، ایک خاتون۔ جب وہ پل صراط سے گزرے گی، اور وہ ہے حسنین پاک کی امی، رسول اللہ کی شہزادی، جب وہ گزرے گی، اکیلے نہیں گزرے گی، پہلی بات تو 70,000 حوریں ان کو اپنے جھرمٹ میں گھیرے ہوئے ہوگی۔ آپ کس حسین کو جانتے ہیں اور آپ کس حسین کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان کو تو پانی نہیں ملا تھا، پانی کو ترس رہے تھے۔ میں نے کہا واللہ اگر امام حسین چاہ لیتے تو حسین پاک کا بچہ جہاں ٹھو کر مرتا وہیں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتا۔ اور وہ حسین جس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، بیچارہ بے کس اور بے بس مر گیا۔ میں نے کہا جنات کا سردار، اٹھا کے حدیثیں دیکھو، تم نے تعصب کیا ہے۔ جنات کا سردار پورا لشکر لے کر کے آیا، کہا مولا حکم ہے تو ابھی ان کو چٹکیوں میں پیس دے۔ حسین نے کہا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کرامت دکھانے نہیں، یہاں نبی کے خون کی اصلیت دکھانے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا۔ جنات کے سرداروں کا نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی مدد کو نہیں آیا کوئی۔ میں نے کہا بلایا نہیں، بلایا نہیں، بلایا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کوئی دن کربلا خالی ہو تو بتا۔ جب بلایا نہیں تھا، بلایا نہیں، کوئی نہیں آیا، آج بلا رہے ہیں تو لاکھوں لاکھ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے نا۔ جس کو چاہا، جس کو چاہا۔ اب مجھے تو چونکہ سنی ہوں نا، میں تو کہتا ہوں کہ حسین پاک کے بلانے کی تو بات کرتا ہے۔ میرے غوث نے شیخ عبد القادر جیلانی جو 11ویں نمبر کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنا پیر ان لوگوں کی گردن پہ رکھنے کے لیے بلایا۔ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں زمانے کے سارے ولی آ گئے، فرشتے آ گئے، پورا افق بھر گیا، جگہ نہیں رہی۔ ارے گردن جھکانے کے لیے بیٹا بلائے تو اتنے آتے ہیں، اگر گردن کٹانے کے لیے دادا بلاتا تو کتنے تشریف لاتے۔ وہاں لڑنا ہی نہیں تھا، ورنہ ایک جوان ہی کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بات دور نکلتی ہے، میں بات سمیٹوں چونکہ وقت پہ گفتگو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ توفیق دے تو کل بھی آپ تشریف لائیں گے۔ میں کل کربلا کا ذکر اللہ نے چاہا تو اس کی توفیق سے کروں گا، بلکہ بعد کربلا کو آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حسین پاک کی امی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پل صراط سے گزرے گی، اور کس شان سے گزرے گی۔ عرش کے نیچے سے ندا کرنے والا ندا کرے گا۔ اچھا حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ بولے گا کون، حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، کون بولے گا یہ صوفیہ نے بیان کیا ہے، لیکن میں بھی نہیں بیان کروں گا۔ آقا فرماتے عرش کے نیچے سے ایک صدا آئے گی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ پورا محشر حسنین کی ماں کے نام پہ اپنی گردن کو جھکائے گا، تب سیدہ فاطمہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے۔ یہ خاندان نبوت ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان۔ ہمارا کتنا نصیبہ بلند ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن عطا۔
जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। और उस पर दोहरा शुक्र ये है कि अहले बैत का दामन सिर्फ नहीं, एक हाथ में अहले बैत रसूल का दामन है तो दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की तो अल्लाह अकबर, सैयदा ऐसी, और क्या उनकी शान बयान करूं, इसी पे रुकता हूं। बाबा ऐसा, आका फरमाते हैं मेरा अली सबसे पहले हौज़े कौसर पर आकर अपनी औलाद के साथ मुझसे मुलाकात करेगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, साकिये शीर और शरबत पे लाखों सलाम, मौला अली हौज़े कौसर पर लोगों को जाम पिला रहे होंगे। और अली पाक की शान क्या है जरा वो भी सुने। और इस हदीस को कौन बयान कर रहा है? अली मुर्तज़ा की सिद्दीक़ अकबर बयान कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं तो जलने वाले जलते हैं। अली पाक की शान सिद्दीक़ बयान करते हैं और सिद्दीक़ की शान अली मुर्तज़ा बयान। हमने जब से किताबों में पढ़ा कि अली की शान सिद्दीक़, सिद्दीक़ की शान अली, तो हमने कहा ना इनको छोड़ेंगे ना इनको छोड़ेंगे, दोनों की सुन्नत पे अमल करेंगे। हम लोग काने नहीं है, काने नहीं है। अल्लाह ने हमें दो आंखें दी, एक अहले बैत और एक असहाबे मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नसीब वाले हैं। सिद्दीक़ अकबर मौला अली को देख के मुस्कुराते हैं। सरकार अली पाक ने पूछा, अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहा कि हुजूर ने मुझे बताया कि अली जिसको चिट्ठी देंगे पुलसरात से सही सलामत वही गुजरेगा। पुलसरात से गुजरना है, अली के बच्चों से मत झगड़ा किया करो। हाँ, शरबत नहीं बना सकते मत झगड़ो, न्याज नहीं तकसीम कर सकते मत झगड़ो। क्यों मना करते हो? अब जब आप अपने इज्तिमा में कहते हो कि कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिलती है, तो कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिली, मोमिनों को अगर नाम है हुसैन पे शरबत कोई पिला दे। कुत्ते में और मोमिन में फर्क है कि नहीं? करते हो कि नहीं करते? जरा सोचो तो सही। लोग क्यों मना करते? नहीं किया करें मना। हाँ, अगर आपको अपनी जेब की पड़ी आप ना करें, ये नसीब की बात है। ये नसीब की बात है। किसी के पैसे से शराब पी जाती है, किसी के पैसे के शरबत इमाम हुसैन के नाम पे पी। नसीब की बात है, ये नसीब की बात है। अल्लाह ने जिसका जो नसीब रखा। तो अर्ज ये कर रहा था, क्या मौलाए कायनात सिद्दीक़ अकबर ने मुस्कुराया, पूछा मुझे हुजूर ने बताया जिसको अली चिट्ठी देंगे वो पुलसरात से गुजरेगा। हाँ, इसलिए नारे हैदरी पर मुंह छोटा मत किया करो। ये नारा हैदरी लगाए तो राफजी हो गया, नहीं। अहले बैत की मोहब्बत राफजी नहीं बनाती, सहाबा की गुस्ताखी राफजी बनाती। अगर सहाबा के एहतराम के साथ मोहब्बत अहले बैत है, इसी का नाम तो सुन्नियत है। हाँ, लेकिन नारे हैदरी के साथ सिद्दीक़ अकबर की अजमत का नारा भी लगा दिया करो। हाँ, ताकि दोनों मोहब्बतें अदा हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर ने मुझे बताया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही पुलसरात से सही सलामत गुजरेगा। देखो हुजूर ने तो सब बयान कर दिया, खोल खोल के बयान कर दिया। चिट्ठी जिसको अली देंगे, जिसको अली चिट्ठी देंगे वो पुलसरात से गुजरेगा। अली पाक ने भी मुस्कुरा दिया। कहा मेरे भाई अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? कहा तुमसे कहा कि जिसको अली चिट्ठी देंगे वो गुजरेगा सही सलामत, और मुझसे कहा जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखे उसको चिट्ठी मत देना। ये है हुसैन पाक के बाबा, और क्या उनकी शान बयान हो। कोई कहता है मुझे गुंबद खजरा देखने के बाद मौत आए, कोई कहता है पीर का रोजा देखने के बाद मौत आए। लेकिन अल्लाह के रसूल जब अली पाक को भेजते हैं जंग में तो दुआ करते अल्लाह जब तक मैं अली को न देखूं, जब तक मैं अली को न देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से न उठाना। चेहरे अली में रखा क्या था जो रसूल इतनी मोहब्बत करते थे? चेहरे अली में रखा क्या था जो हुजूर इतनी मोहब्बत कर दुआ कर रहे अल्लाह उस वक्त तक तो मुझे दुनिया से न उठाना। ये हदीस में कहां से पढ़ रहा हूं? मतलउल कमरैन से, तुज़के मुर्तज़वी से पढ़ रहा हूं। तुज़के मुर्तज़वी लिखी हुई है मौलाना हसन बरेलवी की, मतलउल कमरैन लिखी हुई है इमाम अहले सुन्नत की, और भी किताबों में है, लेकिन सुन्नियों के लिए दो हवाले काफी है। उस वक्त तक न उठाना
جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں. اور پھر میرے آقا فرماتے علی تو وہ ہے کہ جنت اور جہنم کو قیامت کے دن تو تقسیم کرے گا. جنت اور جہنم انتا قسیم جنت و جہنم. علی تو جنت و جہنم کو بانٹے گا, تو تقسیم کرے گا. اس لیے جہنم کہے گی علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے یہ جنت والے ہیں, اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اسے میرے حوالے کر دیا جائے. جہنم کے حوالے ہو جائیں گے وہ لوگ. یہ بابا ہے حسین پاک, ماں ایسی بابا ایسے. اور پھر کسی کا نکاح مسجد میں, کسی کا نکاح شادی ہال میں, کسی کا نکاح کہیں, کسی کا حسنین کے بابا کا نکاح ہوتا ہے, امی کا نکاح ہوتا ہے آسمانوں پر. اور اس پہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ چونکہ زمین پہ نکاح ہوا تو 450 مسکال چاندی پر ہوا, مہر تھا وہ, جس کو ہم نے اندازہ کیا, غلطی بھی ہو سکتی ہے ہم سے, انسان ہے, تو وہ 150 تولہ چاندی ہوتی ہے. 450 مسکال ایک اندازے کے مطابق 150 تولہ چاندی پر. کیونکہ یہ دنیا یہاں سکے چاندی سونا یہ چلتا ہے, آسمانوں پر کون سا سکہ اور کیا ہے. تو جو نکاح ہوا نا یہ علی و فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہوا, وہاں کیا ہوا اس کو بھی ابن حجر مکی بیان کر رہے ہیں. ابن حجر کوئی معمولی آدمی نہیں, علماء سے پوچھے ابن حجر کون ہے. ہاں ابن حجر بیان کر رہے ہیں کہ جب جبریل علیہ کا حضور آسمانوں پہ نکاح ہو گیا علی و فاطمہ کا, آپ زمین پہ کریں, تو سرکار نے فرمایا جبریل وہ نکاح ہوا تو ذرا وہاں ہوا کیا, ذرا مجھے بتاؤ تو کیا ہوا نکاح. کہا حضور اللہ نے مجھے حکم دیا. کیا وارے نیارے ہیں اہل بیت کے بڑے. اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جاؤ اور جنت میں جو درخت طوبہ ہے, کیا نام ہے, طوبہ, طوبہ کو ہلاؤ. تو میں نے علی و فاطمہ کی شادی کی خوشی میں اس کو ہلانا شروع کیا. جب ہلاتا تھا تو اس سے پتے گرتے تھے, اور کتنے پتے گرے, قیامت تک جتنے اہل بیت کے محب ہیں اتنے پتے گرے, اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا. جب قیامت قائم ہوگی تو وہ پتا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. محبت اہل بیت کا صلہ یہ ہے. سیدہ فاطمہ و علی مرتضیٰ کے نکاح پہ انعام یہ ہے, اب دونوں کی شادی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا. جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا. سرکار گھر آئے, یہ بھی بڑی بات ہے. سید العالمین کی شہزادی کی شادی ہوئی, اور حضور علیہ السلام کے یہاں نئی چادر بھی نہیں تھی کہ اپنی شہزادی کو اڑا سکے. پیوندوں والی چادر اپنی شہزادی کو اڑایا اور رخصت کیا. ام ایمن فرماتی ہیں اس شادی میں میں اول تاخیر شریک تھی. تو فاطمۃ الزہرا کے گھر میں جو ان کو گھر دیا گیا تھا, چارپائی بھی نہیں تھی, بستر بھی نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے ریت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ریت سے بستر بنایا اور اس پر ایک چادر بچھا دی. بس وہی بستر تھا سیدہ فاطمہ کا. یہ بھی بڑی بات ہے. کونین کے مالک کے گھر کی شہزادی کی شادی شان سے. پھر حضور تشریف لائے, کٹورا منگوایا, پانی لیا, اس میں کلی کی, دونوں کو چھینٹے دی اور کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے. اللہ تم دونوں میں محبت دے اور اللہ تم سے پاکیزہ کثیر اولاد پیدا کرے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی دعا رد کیسے ہو سکتی تھی. حضور نے پاکیزہ اور کثیر اولاد کی دعا کی, اس لیے اللہ نے ان کو پاکیزہ اولاد بھی دی اور کثیر بھی دی. اتنی کثیر ہوئی کہ روبے زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں علی و فاطمہ کی اولاد موجود نہ. زمانے نے کتنی کوششیں کی ختم کرنے کی. کربلا سے تو سب کو ختم کیا, کربلا سے سب کو ختم کیا, ایک بیمار بچا. اگر پتہ نہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کب گل ہو جائے گا, ایک بیمار بچا. اللہ نے ان سے اتنے پیدا فرمائے, اور یزید 15 کے 15 چھوڑ کے گیا, ایک بھی نہیں چلا.
سب ختم ہو گئے. دیکھو تو صحیح اندازہ تو کرو. پھر کیا ہوا؟ اب علی مرتضی اور فاطمہ الزہرا کے گھر اولاد پیدا ہونے کی باری آئی. بس اب اس سے بات ختم کرتا ہوں. یہ تو میری مجبوری ہے، میں بہت حیا کے پردے میں اس کو بیان کروں گا. اللہ سے توفیق چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں. بڑا نازک موڑ آ گیا ہے، اب میں اس پر صحیح طور پہ گفتگو کر سکوں. سائنس بھی کہتی ہے، حکیم بھی کہتے ہیں اور تجربات بھی کہتے ہیں کہ عورتیں اسی وقت ماں بن سکتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے. نابالغ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. بالغ کب ہوتی ہیں یہ آپ کو پتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. لیکن بالغ عورتیں ہر مہینہ جس راستے سے گزرتی ہے، حسنین کی امی کبھی اس راستے سے نہیں گزری. اس سے زیادہ محتاط الفاظ اب میرے پاس نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں، جو نہ سمجھیں آپ کا معاملہ. لیکن ادب کی بات ہے، کیونکہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ فاطمۃ الزہرا کو اگر میں عرش کہوں میرا دل نہیں بھرتا. عرش کہوں میرا دل کیوں؟ اس لیے کہ عام ولی کا دل عرش کے برابر ہے. قلب مومن عرش اللہ کہا گیا نا، اللہ کا عرش ہے. تو میں فاطمۃ الزہرا کو کیا عرش کہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبدالحق کو پوچھیں، امام قسطلانی کو پوچھیں، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے تک اپنی کتاب کے اندر لکھا، شیخ زکریا نے بھی لکھا، ہمارے امام احمد رضا نے بھی لکھا. گویا کہ سنی دیوبندی ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہ بات لکھی. کیا یہ بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مزار مقدس میں آرام کر رہے ہیں، اس کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے، لگی ہوئی ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل ہے. وہ مٹی کعبے سے افضل، عرش سے افضل، ہر چیز سے اللہ اکبر. گویا کہ جنت سے افضل، کعبے سے افضل، عرش سے افضل. کیا مٹی نبی کے جسم سے لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جائے؟ تو فاطمہ کو عرش کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے